نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو گمراہ کہا گیا ہے، اور اس پر پیچھے لوگ کیا بولتے تھے؟ آمین، اے اللہ اس بات کو قبول فرما لے. یعنی ہمیں یہودیوں کا راستہ مت دکھانا، یہودیوں کے راستے پر مت چلانا. یہ دعا کرتے ہیں آمین کے ذریعے کہ اس پر آمین کہنے کی وجہ سے یہودیوں کو جلن تو ہوگی، حسد تو ہوگا مسلمانوں سے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسد کرتے رہیں، فَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ آمین، بہت زیادہ آمین بولا کرو. یہ حدیث دو باتیں بتاتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ زور سے آمین کہنے پر حسد کرنے والے یہودی ہیں، اور آج بھی جو زور سے آمین بولنے پر حسد کرتے ہیں اور جلن رکھتے ہیں اور طرح طرح کے القابات سے اہل حدیثوں کو نوازتے ہیں، در حقیقت ان کے اندر خوئے یہودیت موجود ہے، صفت یہودیت موجود ہے. اس حدیث کی روشنی میں جو آمین سے جلے، زور سے آمین کہنے پر کوئی ایکشن لے، در حقیقت اس کے اندر صفت یہودیت موجود ہے. یہ حدیث صاف طور پر بتا رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث بتا رہی ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ زور سے آمین بولا کرو، زور سے آمین بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. کثرت سے آمین بولو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ جلتے ہیں تو جلتے رہیں. یہ آمین کا مسئلہ تھا. ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے. جلسے استراحت کا اور دو سجدوں سے آدمی جب قیام میں جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اہل حدیثوں کے علاوہ ان دو افعال کے اوپر جو نبی کے اعمال و افعال ہیں کوئی عمل نہیں کرتا. جلسے استراحت کسے بولتے ہیں؟ آدمی نے دو سجدے کر لیے، غور سے سنیے. ایک سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا تو دعا پڑھے گا، کیا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے گا. اب اگر اسے اٹھنا ہوا تو ڈائریکٹ زمین سے کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ بیٹھ جائے گا تھوڑی دیر. تھوڑی دیر کا مطلب یہ نہیں کہ سو جائے گا، بیٹھے گا یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں اپنی اصلی جگہ پر آ جائیں، اس کے بعد کھڑا ہوگا. یعنی ڈائریکٹ دو سجدوں کے بعد اگر رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، قیام میں جانا ہے، تو فوراً زمین سے مت اٹھ جائے، بلکہ بیٹھ کر کے پھر آرام سے کھڑا ہو. اس حدیث کے اوپر صرف اہل حدیثوں کا عمل ہے، اور وہ حدیث موجود ہے ابو داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر. روایت اس طرح ہے، ان مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت مالک ابن حویرث فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی طاق رکعت میں ہوتے، اذا کان فی وتر من صلاتہ، نماز کی طاق رکعت میں ہوتے اور آپ کو دو سجدوں کے بعد سیدھے کھڑا ہونا ہوتا، تو آپ فوراً زمین سے قیام کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے، بلکہ لم ينہض حتی یستوی قاعدا، آپ اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ آپ آرام سے بیٹھ نہ جائیں. دو سجدوں کے بعد آرام سے بیٹھ جاتے تھے، اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے تھے. اس حدیث کے اوپر اور نماز کے اس طریقے کے اوپر صرف اہل حدیثوں کا عمل ہے. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر بھی اہل حدیثوں کا عمل ہے، اور مخالفین میں سے کسی بھی فرقے کا اس حدیث کے اوپر عمل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع عن السجدۃ الثانیہ، جب آپ دوسرے سجدے سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو واعتمد علی الارض ثم قام، زمین پر آپ ٹیک لگاتے پھر کھڑے ہوتے.
علامہ البانی کہتے ہیں ٹیک لگانے کا انداز یہ تھا، ٹیک لگانے کی کیفیت یہ تھی کہ آدمی یہ آٹا گوندنے کی کیفیت بنا لے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث العجن جو ہے آٹا گوندنے والی جو روایت ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اگر یہ صحیح بھی نہ ہو تب بھی حدیث بخاری یہ کہہ رہی ہے کہ گھٹنے کا سہارا لے کر کے مت کھڑے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ، زمین کے اوپر آپ سہارا لیتے پھر کھڑے ہوتے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اہل حدیثوں کے علاوہ جو دیگر فرقے ہیں وہ زمین پر سہارا لے کر کے نہیں کھڑے ہوتے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، بلکہ وہ گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سیدھے کھڑے ہوتے تھے۔ اس حدیث کے اوپر بھی الحمدللہ اہل حدیثوں کا عمل ہے کہ جیسے نبی زمین کا سہارا لے کر کے کھڑے ہوتے تھے ایسے ہی اہل حدیث بھی زمین کا سہارا لے کر کے قیام کے لیے کھڑے ہوتے، اس لیے کہ روایت میں بالکل صاف لفظ موجود ہے علی الارض کا، وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ، کہ زمین پر آپ سہارا لیتے نہ کہ گھٹنوں کا۔ دیکھا یہ جاتا ہے گھٹنے کا سہارا لیتے ہوئے کھڑے ہو جاتے، نبی زمین کا سہارا لیتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے۔ نمازوں کے تعلق سے ان تمام باتوں کا خیال اور لحاظ کرنا ضروری ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کے اوپر جو آپ نے نماز کے اندر کیے ہیں عامل ہیں، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کے اوپر عامل نہیں ہیں، اور جو لوگ عامل ہیں انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، انشاءاللہ کل سے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، لہذا کل کا وقت یہ ہے کہ ٹھیک 2:30 بجے قیام اللیل ہوگا، اور کل کا خطاب انشاءاللہ ایک معاشرے کا جو بدترین ماحول بے پردگی ہے اس کی اصلاح کیسے کتاب سنت کی روشنی میں ہوگی، انشاءاللہ اس کے اوپر کتاب ہوگا۔ لہذا تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو، اور وقت جو ہے وہی رہے گا جو روزانہ ہے۔